حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دین اسلام کی صحیح تشریح آپ حضرات تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو آگے جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم رکھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا آپس میں جو تعلق ہے، جس کو عقد زوجیت کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے اس کائنات کو پیدا کیا۔ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ آج اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف فرما ہے بڑا خوبصورت انداز اور بڑے خوبصورت انداز کے مالک جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحنان عطاری صاحب۔ قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ اچھا قبلہ، آپ کیا فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامی میں نکاح کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ہے جناب، آپ شب و روز خدمت دین کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ آپ کے سلسلے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، نکاح کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا اور اپنے کچھ تجربات مشاہدات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نکاح سے پہلے میں سمجھانے سے پہلے ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا جی راہ چلتے ہوئے یا کسی گھر میں کسی خاتون کا دامن پکڑ لے، جی کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کے عزیز اس کو قتل کرنے تک آ جاتے ہیں، غیرت کا مسئلہ ہے۔ جی لیکن کیا وجہ ہے کہ وہی باپ، وہی بھائی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کے ایک اجنبی شخص کے ساتھ چلا دیتا ہے اور کہتا ہے جا بیٹی اب اسی کے ساتھ جینا اور اسی کے ساتھ مرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ درمیان میں شریعت مصطفیٰ ضامن بن گئی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے۔ درمیان میں شریعت مصطفیٰ کیا بن گئی؟ ضامن بن گئی۔ عقد نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا، رضامندی کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں، ایک نے اس کو قبول کر لیا، اس نے اسے قبول کر لیا، اور یہ آپس میں ان کا جو ازدواجی تعلق قائم ہوا، نکاح بن گیا۔ اسے تعلق کو جو نسل انسانی کی بقا اور دوام کے لیے خالق کائنات نے تعلق قائم کیا ہے، اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ اور اس نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم اپنے اس اسلامی سوسائٹی کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں مغربی تہذیب کے ساتھ، تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ لا دینیت، لا قانونیت اس سلسلے میں خاص طور پہ شادی کے معاملات، رسومات میں اور دیگر تہذیب کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی نسل کتنی تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے اس سلسلے میں، کوئی قوانین نہیں ہے اس سلسلے میں کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہو، مرد اور عورت کے درمیان بنیادی تعلق کس طرح کا ہو، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا اس نسل انسانی کی جو کمی ہے بڑی واضح طور پر دیکھنے میں آئی ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا بتاتا ہے کہ مغربی تہذیب اپنے اس رویے پر بڑی پشیماں ہے اور پریشان ہے، اور ان کے جو پوپ ہیں اپنے مشنری سکولز میں اور مشنری ان کے جو کلیسا ہیں ان میں باقاعدہ درس دے رہے ہیں کہ شادیاں کرو اور نسل بڑھاؤ۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے اسلامک سسٹم، وہ تو ہمیں اسی بات کی درس تلقین کرتا ہے اور درس دیتا ہے کہ
نکاح اصل میں بنایا ہی اسی وجہ سے گیا ہے، ایک تو یہ نسل انسانی کی بقا ہے، جی، دوسرا اس نکاح کا مقصد ہے جو خالق کائنات نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا کہ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے سکون حاصل کرے۔ ہاں، کیا حاصل کرے؟ سکون، سکون حاصل کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کائنات کا واحد رشتہ ہے جس میں ایک کو دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، سبحان اللہ، شوہر عورت کے لیے اور عورت شوہر کے لیے لباس۔ بے شمار ایسی باتیں جو بندہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے نہیں کر سکتا، اپنے باپ سے نہیں کر سکتا، وہ باتیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کر لیتا ہے، اس لیے سبحان اللہ، کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کا لباس قرار لباس دیا گیا۔ قرار دیا، تو اصل میں مقاصد نکاح میں ایک مقصد تخلیق انسانی کی بقا ہے جی، تاکہ انسانی سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے۔ دوسرا اس میں ہے ایک دوسرے کی باہمی رضامندی اور ہم آہنگی، جی، کہ دو افراد اگر ذہنی طور پر سکون رکھتے ہیں اور ان کی آپس میں زندگی خوشحال ہے تو ان کی اولاد پر اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے، ان کی آپس میں باہمی محبت بچوں کے اندر کنورٹ ہوگی، بچوں میں امن کا بیج پیدا ہوگا، اور وہی امن جب معاشرے میں آئے معاشرہ گا ایک تو معاشرہ تشکیل امن کا جو ہے وہ گہوارہ بنے گا۔ بے اور شک۔ تیسرا نکاح کا جو خاص مقصد ہے وہ ہے عفت اور پاک دامنی، اور یہ سب سے بڑا مقصد میں سمجھتا ہوں، عفت اور پاک دامنی اور عصمت، جسے رشتہ احسان بھی کہا گیا ہے، جی، سواد کے ساتھ۔ ایک ہے سین کے ساتھ احسان، بھلائی کرنا، ایک ہے سواد کے ساتھ احسان۔ تو نکاح کو احادیث میں اور قرآن میں احسان لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا، اور احسان کا عربی میں معنی ہوتا ہے کلا بند ہونا، کہ بندہ اپنے آپ کو کسی اونچے قلعے میں لے جائے اور بند کر لے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ تو نکاح کو اس لیے احسان کہا گیا کہ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے ہر ناجائز ہتھ کنڈے سے بچنے کے لیے۔ عورت کو اپنی پاک دامنی اور مرد کو اپنی پاک دامنی کے دائرے میں رہنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں نکاح عطا کیا ہے۔ بے شک، اس قدر خوبصورت یہ رشتہ جس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ضرورت محسوس کی کہ النکاح من سنتی من راغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت ہے، میں عبادت بھی کرتا ہوں، ریاضت بھی کرتا ہوں، مجھ پر وحی بھی آتی ہے، میں جناب والا جو ہے وہ خدمت دین بھی کرتا ہوں، دین کو پھیلانے میں شب و روز کوشاں بھی ہوں، جی، ہر ساری مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود جب میں نے نکاح کیا ہے، جب میرا نکاح ہوا ہے، نکاح جب میری سنت ہے، تو سنو جو پھر اس سنت سے اعراض کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، صلاحیت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود جس نے اس سنت سے اعراض کیا، پھر اس کا مجھ محمد سے تعلق کوئی نہیں، فلیس منی، پھر اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں، پھر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نکاح کے اثرات بڑے دور رس ہیں، جی، اس کے نتائج بڑے دور تک جاتے ہیں، معاشرے میں بھی، خاندانی سسٹم میں بھی، قوم و ملت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرد ایک ایسی اکائی ہے جس کے ملنے سے، افراد کے ملنے سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور جب خاندان وجود میں آتا ہے تو اس سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، یعنی خاندانوں سے ملنے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس معاشرے کے ملنے سے ایک قوم وجود میں آتی، اور اس قوموں کے ملنے سے ملک وجود میں آتے ہیں۔ تو پورے گویا ملکوں کی بنیاد ہوئی قوموں پر، اور قوموں کی بنیاد ہوئی معاشروں پر، اور معاشروں کی بنیاد ہوئی خاندانوں پر، اور خاندان کی پہلی بنیاد فرد ہے۔ اگر یہ درست ہے اور پاک دامن ہے تو معاشرے پاک دامن ہوں گے، خاندان پاک دامن ہوں گے، قوم پاک دامن ہوگی، ملک پاک دامن ہوں گے۔ تو اس لیے اتنا اہم کردار ہے نکاح کا ہماری پاک دامنی میں اور معاشرے کی عفت میں، صفائی میں، ستھرائی میں، کہ جب اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائز اور حلال طریقہ میسر ہے، پھر بھی اگر یہ باہر کی طرف جائے گا تو اس کے کردار داغدار ہو جائیں گے، اس کی خصلتیں برائی کی طرف چلے جائیں گی۔ اس لیے اس پر پابندی لگا دی گئی کہ جب تیرا رشتہ ازدواج طے پا گیا، اب تو احسان میں آ گیا ہے، یعنی کلا بند ہو گیا ہے۔ عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے اور مرد اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اس رشتے کو سمجھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کا سسٹم ہمیں جو دیا ہے وہ پاک دامنی کے لیے دیا ہے۔ تو اس وجہ سے جو نکاح ہے معاشرے کی اشد ضرورت بھی ہے، قوم اور ملت کی تعمیر میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، معاشروں کی اصلاح میں اس کا بڑا اہم کردار ہے، اور اس کی صحیح جہت متعین کرنا، اس کا صحیح رخ متعین کرنا، یہ ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے بہترین نتائج پیدا کر سکتا ہے، اگر اس پر اچھے طریقے سے غور کیا جائے، فوکس کیا جائے
اور اس کا رواج دیا جائے صحیح معنی میں، صحیح وقت میں، صحیح عمر میں اگر اس کو رواج دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے راہ روی کے بہت سارے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جی قبلہ، آپ نے کہا کہ عمر کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک مخصوص وقت میں اس کام کو اگر سر انجام دیا جائے تو وہ اس کے نتائج جو ہے وہ بہت اچھے گزرتے ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ شرعی طور پر عمر کی کیا حد ہے کہ بیٹا اور بیٹی یعنی مرد اور عورت کس عمر میں پہنچے تو ان کا نکاح ہو جانا چاہیے؟ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام دیا نا قوم کو، جی، تو ایک لفظ بولا ہے، یا معاشر الشباب، اے قوم شباب۔ اب اس شباب کی اگر ڈیفینیشن ہو جائے میرا خیال ہے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی جی جی، کہ شباب ہے کیا؟ تو شباب کا ایک معنی بلوغت بھی ہے، صحیح، اور بلوغت شرعی اعتبار سے عورت اس انوائرمنٹ میں جو عربک سینیریو تھا اس میں تو 9 سال کی عمر میں عورت بالغ ہو جاتی تھی، اور 12 سال اور 13 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ غذاؤں کی تبدیلی ہو گئی، ماحول بدل گیا، اب حد یہ بیان کی جاتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں 13 سال بچی کے لیے ہیں اور 15 سال بچے کے لیے ہیں، حد بلوغت جو ہے۔ جبکہ ہمارا جو قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، اس میں عورت کے لیے جو ہے وہ 16 سال مقرر کی گئی ہے عمر جو نکاح کی ہے، جو قانونی طور پر ہے، اور 18 سال کی عمر جو ہے یہ حد جو ہے، آخری حد جو ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ اس عمر میں ان کا نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو 18 سال مرد کے لیے اور 16 یا 15 مختلف اقوال بھی ہیں، تو یہ عورت کے لیے اتنی لمٹ ہے، اور مرد کے لیے جو ہے وہ 18 سال کی عمر یہ مقرر کی گئی۔ اور اگر وہ قانونی اعتبار سے، اور اگر بلوغت دیکھی جائے اس اعتبار سے جو شرعی اعتبار ہے، شباب کے معنی میں جو آتا ہے، تو عورت اب بھی تقریباً 10 یا 11 سال کی عمر میں بالغ ہونے کے حد میں پہنچ جاتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ تقریباً 12 یا 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ بلوغت کی طرف چلے جاتا ہے اور حد بلوغت میں وہ قدم رکھ لیتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ بچہ بالغ اور بچی بالغ ہو اور فوراً نکاح کر دیا جائے۔ اچھا، اگلا سوال میرا روادار نہیں۔ قبلہ، اگلا سوال میرا یہی ہے کہ کیا کیا شرائط ہونی چاہیے مرد اور عورت میں کہ جب والدین اس چیز کو دیکھیں تو ان کا نکاح کرا دیں؟ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ یہ دو خاندانوں کا ملنا ہوتا ہے، دو رشتوں کا ملنا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ ہونا یہ بہت ضروری ہے، صرف حد بلوغت ضروری نہیں ہے۔ ایک اس بات میں اس کنڈیشن کا اضافہ کروں گا کہ صرف سمجھ بوجھ نہیں، صرف بلوغت نہیں، صحیح، بعض ایسا ہے کہ بچے بالغ جلدی ہو جاتے ہیں لیکن عقل سمجھ بوجھ، گھر کا ایک نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اس نے خاندان بنانا ہے، اس کی اولاد بھی ہوگی، اس نے آگے لے کر چلنا ہے اس کو، تو اس کے لیے اس کے ذہن کی پختگی یہ بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں جو ہے وہ 20 سال یہ ایک ایسی عمر ہے جس میں ایک مرد کے اندر، ایک لڑکے کے اندر ذہنی پختگی ہونی چاہیے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ اپنے ایجوکیشنل سسٹم پہ تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم اس قدر فرسودہ اور ناکارہ ہے کہ وہ 20 سال کی عمر تک نہ تو ایک اچھا روزگار والا برسر روزگار فرد بنا پا رہا ہے، اور نہ ہی 20 سال کی عمر تک ذہنی شعور اور بلوغت، جو ذہنی بلوغت وہ عطا کرنے سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم قاصر اور ناقص ہے کہ ایک 20 سال کی عمر کا بچہ بھی اپنے جو امور خانہ ہیں یا اپنا جو زندگی کا نظام ہے، میرا نہیں خیال کہ اس دور میں بچہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو گرپ کر رہا ہو۔ تو تھوڑا سا اس میں ماڈرنائزیشن کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی ایسی چیزیں شامل کی جائیں، یا کوئی ایسا سلیبس تیار کیا جائے جس سے ذہنی پرورش ہو، جس سے بچے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھلنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سٹینڈ کریں۔ تو ویسے تو بلوغت ہی شرعی حد ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوغت کے بعد ان کی عمر کی پختگی، ان کا شعور، ان کی ذہنی سطح کم از کم اتنی ہو کہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ میرے ساتھ میری گھر والی جو آ رہی ہے اس کی کچھ رسپانسبلٹیز، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس ذمہ داریوں میں صرف مالی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، گھر کو لے کر چلنا، ماں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسے، ڈیسیژن پاور کیا ہے اس کی، وہ فیصلہ کیسے کر پائے گا، دو درمیان جو اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فیصلے کی کس نہج پر کھڑا ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے اس کی پختہ ذہنی صلاحیت یہ بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ نے گفتگو کی، یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیٹا نالائق ہے، اسکول میں فیل ہو گیا ہے، چھوڑ دیا، اسکول چھوڑ دیا، کام کے اوپر نہیں جا رہا، اللہ معاف کرے نشے میں پڑ گیا، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ ایدا بیاہ کرا دو، اللہ اکبر، اور اس کو جو ہے وہ نکاح کے بندھن میں باندھ کر
وہ آنے والی جو بچی ہے اس کی زندگی کو تباہ کر وہ تو دیا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ داغدار ہو جاتی ہے، قبلہ داغدار ہو جاتی ہے. وہ اتنا نالائق ہوتا ہے وہ لڑکا، وہ مرد جو ہے کہ وہ گھر کا نظام نہیں چلا یعنی سکتا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشتہ دیکھنے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ لڑکی کیسی ہو تو یہ ریکوائرمنٹ بھی ہونی چاہیے کہ لڑکا کیسا ہو. بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہیے ماں باپ ورنہ کو. صرف دولت نہ دیکھیں، صرف گھر نہ دیکھیں، عادتیں بھی دیکھیں، اخلاق بھی دیکھیں، سیرت بھی دیکھیں. دیکھ بھال کر جس کے ساتھ اس بچی نے رہنا ہے اس نے کس انداز سے اس کی زندگی کو لے کر چلنا ہے، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. نہیں کریں گے تو ساری زندگی کے لیے وبال ہی بنا رہے گا. کبھی وہ درلامہ آ گیا، کبھی وہ دی شکایت آ گئی، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا. یہ معاملہ چلتے رہیں گے پھر زندگی میں. تو اس لیے صرف مالی حیثیت نہ دیکھیں بلکہ اس کی کردار اور سیرت کی صورت دیکھیں. اور اس کے ایڈیشن میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ صرف سیرت اور صورت یہ بھی کافی نہیں ہے، کچھ ایسا سسٹم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس سسٹم میں والدین بھی کچھ ذمہ دار ہیں جو اولاد کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا نکاح کریں گے، پھر ہم شادی کریں گے. لیکن وہ پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوتے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بھی مار لیتا ہے. یعنی اب وہ ناجائز بندھنوں کی طرف جائے گا. کیونکہ جس میں ہم نے میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اس دور میں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے جتنا 10 سال پہلے BA کرنا مشکل تھا. تو ہم نے خود یہ سارے معاملات مشکل کیے ہیں. صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگی دیکھیے، ان کے نکاحوں اور حتیٰ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاحوں کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اتنا سادہ انداز، اتنا خوبصورت انداز کے ولیمے کے لیے صحابہ اکرام کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو جو گھروں میں ہے وہ لے آؤ. کیا بات ہے. اور لا کر اکٹھے بیٹھ کے کھا لو، ولیمہ ہو جائے گا. وجہ کیا تھی؟ سادگی. اور اس لیے میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح بابرکت جس میں خرچ کم سے کم ہو، جس میں خرچ کم سے کم. اب ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جناب والا بڑی شیروانیاں بھی بنانی ہیں، ہم نے کوئی 10 12 سوٹ بھی بنانے ہیں، ہم نے جناب والا فرنیچر کا انتظام بھی کرنا ہے، ہم نے اچھا کھانا بھی بنانا ہے، کوئی 300 بندوں کی برات بھی ہونی چاہیے. عورت کے لیے بھی مشکل، اپنے لیے بھی مشکل. اتنی مشکلات میں جا کر جب ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں زنا آسان ہو گیا. ایسے ہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گناہ میں ہماری سوسائٹی، معاشرہ، والدین جو اس میں سب جو ہے وہ چشم پوشی کا شکار ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. کیونکہ ایک نوجوان جب حد بلوغت میں آ چکا ہے، شعور میں آ چکا ہے، تو اس کی ایک فطری ضرورت ہے کہ اس کو نکاح کے بندھن میں بندھ دیا جائے. اسی طرح بیٹیاں، فطری ضرورت ہے ان کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر احسان میں ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ کلا بند ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ایسی اٹیچمنٹ ہو کہ اس عورت کی توجہ اس مرد سے نہ ہٹے اور اس مرد کی توجہ اس عورت سے نہ ہٹے، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو محفوظ کلا بند کر لیں اور اپنی عزت اور اپنے نفس اور اپنی عصمت کو محفوظ کر لیں. یہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس پر انیشیٹو لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے. میں اپنا عرض کرتا ہوں تجربہ میرا. میں پڑھ رہا تھا ابھی 7ویں سال میں تھا میں، تو شادی کی بات چلی. میری 20 سال کی عمر تھی اس وقت، دوران طالب علمی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی شادی کرنی ہے. تو میں نے کہا جی میں ابھی فی الحال تو مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. البتہ یہ تھا کہ میں پڑھانے کے سلسلے میں سے وابستہ تھا، ٹیچنگ کر رہا تھا میں اس وقت بھی. تو خیر اپنے جتنا جو ہے وہ میں نظام کر لیتا تھا. تو میرے دادا جی کا ایک جملہ تھا جو فرمانے لگے کہ پتر اجے تیرا پیو جوندا ہے تے جڑیاں ضرورتاں ہونگیاں یہ بھی ویکھ لین گے، تے ایک روٹی کھانی ہے نا انہیں آ کے، تے آ کے وہ روٹی شامل ہو جائے گی، روٹی کھا لے گی. تو باقی یہ ہے کہ بنیادی ضروریات، کپڑے اور اس طرح کے معاملات کے لیے تیرا باپ بھی ہے. تو مجھے ان کی بات یہ پسند آئی اور خیر میرا رشتہ جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں طے پایا. الحمدللہ 20 سال کی عمر میں میری شادی ہو چکی تھی. اور اس کا یہ برکت یہ ہوئی کہ مجھے ذمہ داری کا احساس ہوا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں جاب بھی لگی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ ایفیشینٹ کیا، چونکہ میں ذمہ داری آ جاتی ہے نا بندے. بالکل ایسے ہی ذمہ داری اسی صورت میں ہوگی جب اس کو باندھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب اب آپ کے سر پر ایک زیر کفالت شخص ہے، اس کے لیے آپ سوچیے. اور انسان پھر اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، پر کھولتا ہے اور ذمہ داریاں آتی ہیں اور برکت پیدا ہوتی ہے. ایسے نہیں حضور نے فرمایا اس شخص کو جس نے شکایت کی تھی کہ میں تنگ دست ہوں، حضور نے فرمایا نکاح کرو، نکاح کرو اور نکاح کرو.
تنگ دستی کا علاج میرے حضور نے نکاح ارشاد فرمایا ہے. تو اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں کہ کاروبار کرے گا, یہ اپنے جناب والا پیروں پہ کھڑا ہوگا, تو یہ پیروں پہ کھڑا ہونے کی عمر کو یہ 28 سال تھوڑی ہے کہ 28 سال 30 سال مرد انتظار کر رہا ہے. وہ آئیڈیل عمر جو بچی کے لیے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 18-20 سال عمر جی. اس کے بعد جتنا بھی آپ کر رہے ہیں وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندوں کے ناک پر نہیں چڑھتی, پھر وہ ڈھونڈا جاتا ہے جناب والا رشتہ تلاش کرنے میں مسائل, دیگر مسائل, بے شمار مسائل ہیں. قبلہ ہمارے ہاں بچے جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرتے, بچیاں محنت کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, والدین چونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کا اچھا مستقبل اچھا ہو, اور بے شمار مسائل ہیں. قبلہ یہ اس ٹاپک کے اوپر یعنی کن کن خامیوں کو بندہ جو ہے وہ گنے, اور ہر لحاظ سے یعنی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں نا تو جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ اتنا مشکل انہوں نے نکاح کو کر دیا ہے, شادی کو, بے شمار فضولیات چیزیں جو ہے رسومات ہیں کہ غریب آدمی جو ہے, غریب آدمی کی بیٹی نہیں جا سکتی. میں حضور 5,000 میں یا 10,000 میں اس دور میں شادی ہو سکتی, بالکل ہو سکتی, 10,000 میں شادی ہو سکتی ایسے ہی. ایک مٹھائی کا ڈبہ, ہاں, 1-2 سوٹ, 1-2 سوٹ اس کے اور 1-2 اس کے, اور حق مہر. کیا بات ہے. اگر یہ چیزیں ہوں اور جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کہہ دے کہ کھانے کا انتظام ہم کریں گے, کھانا بھی کوئی VIP نہ ہو, ایسا کھانا جو اچھا ہو, معیاری ہو اور سستا ہو, اگر وہ بنا کر چند احباب کو بٹھا کر نکاح کر کے رخصتی کروا دی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ غریب کا بوجھ بھی بانٹا جائے گا. صحیح بات ہے. نکاح کی سنت بھی پوری ہو جائے گی. صحیح بات. ایک خوشحالی بھی آئے گی. ان والدین سے پوچھئے جنہوں نے اپنی بیٹیاں بیانے کے لیے اپنے آپ کو قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا لی, اور ساری زندگی بیچارے قرضہ جو ہے وہ اتارتے رہتے. قبلہ اس کے اندر میں نے عرض کیا نا بہت ساری ایسی خامیاں ہیں, بندہ کن کن کو ذکر کرے. اب ہمارے معاشرے میں مطلب یہ دیکھیں کہ لڑکی والے گھر جا کر وہاں پہ کھانا دعوت, اتنی عالی شان دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے, حالانکہ شرعی طور پر لڑکی والے گھر میں کھانے کا کوئی تک نہیں بنتا, اور اتنا پوری ایک بارات لے کر جو ہے وہ سینکڑوں کے حساب سے بندوں کو لے کر وہاں پہ جائیں, اور وہاں پہ جا کے اگلا بندہ جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر فرد کو دیکھنا چاہیے, اور اعلیٰ ثروت جو لوگ ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی, وہ آئیڈیل بنے لوگوں کے لیے. ہاں بالکل. جب صاحبان ثروت اپنے آپ کو سادگی کے معیار پہ لے آئیں گے نا تو دوسروں کے لیے ماڈل بن جائے گا کہ یار اس کے پاس دولت ہے, اس کے باوجود اس نے سادگی اختیار کی ہے, تو اس کا بھرم بھی رہ جائے گا, اس کا کام بھی بن جائے گا, نظام بھی چل جائے گا. ایک حدیث پاک جو میں نے آپ کو عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس میں کم خرچ ہے اس میں برکت ہے. آپ اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیے, اسی حدیث کو دوسرے رخ میں دیکھیے کہ جتنے خرچ بڑھتے گئے اتنی برکت گھٹتی گئی, کم ہوتی گئی. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ لمیٹڈ کرنا چاہیے اس معاملے کو, اپنے میں لمیٹائز کرنا چاہیے. اس سوسائٹی کے اندر اگر سروائیو کرنا چاہتے ہیں ہم تو نکاح کو آسان کر دیا جائے, تاکہ زنا کی جو ایک لت ہے اور معاشرے کے اندر برائیاں ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں, اور نکاح کو پروموٹ ایسا کر دیا جائے, کوئی ایسی صورت نکالی جائے, والدین خاص طور پہ اس پہ سر دھنیں, بیٹھیں, غور کریں, اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ حد بلوغت میں, حد شعور میں آتے ہی کوشش کریں. کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم بھی ہونا چاہیے جب بچی کو رخصت کرتے وقت جہیز کی اتنی بڑی وہ لاری دے دیتے ہیں اور ٹرک دیتے ہیں, میں کہتا ہوں وہ جہیز نہ دیجیے. بچی کا اگر وراثت میں حق ہے تو وہ دیجیے, اور ان سے کہیے کہ بیٹا یہ جو وراثت کا حق دے رہے ہیں نا, اس کے ساتھ تم کاروبار کر لینا. ہاں بالکل. اس کے ساتھ تم اپنا گزر بسر چلاؤ, اس کے ساتھ تم بہتر طریقے سے زندگی بسر کرو. اور وہ جو باپ اپنے بیٹے کی شادی پر 10 لاکھ 12 لاکھ لگا رہا ہے, اسے کو سادہ شادی کرے, اور جو 10 لاکھ قرضہ اٹھانا ہے اپنے بیٹے کو کاروبار کروا کے دے. بے شک وہ اپنے بیٹے پر لگائے, انویسٹ کرے, اس کو کوئی کاروبار کروا دے, اس کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ اپنا بہترین خود کفیل ہو جائے اپنے نظام میں. تو جو ترجیحات ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ سمجھدار ہیں, سب کچھ ہے, یہ صرف اغماز ہے, چشم پوشی ہے, جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل سمجھ لیجئے کہ آتے ہوئے دیکھ کر اگر کوئی کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے بلی کو, تو یہ جو ہے وہ ایک کبوتر کی غلطی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. تو والدین ہیں یا اس طرح کے جو رسپانسیبل حضرات ہیں, وہ اگر خود بخود آنکھیں بند کر لیں, چشم پوشی کر لیں, تو جو گناہ اس زمرے میں آتے جائیں گے ان سب کے گناہوں کا ذمہ دار میں ان لوگوں کو ٹھہراتا ہوں جو اس میں کوتاہی, سستی اور غفلت کا شکار ہیں. 100% آپ نے بات ٹھیک کی ہے. قبلہ پچھلے دنوں میں میری نظر سے ایک گزرا, ایک کچھ تصویریں میں نے دیکھی.
آزاد کشمیر کا علاقہ کوٹلی ہے، وہاں پہ وہ جتنے بھی لوگ تھے اس علاقے کے رہنے والے، وہ تمام لوگ مل کے بیٹھے. اس کی باقاعدہ وہ تصویریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ تصویریں جو ہے وہ آپ حضرات کو بھی دکھائی جائیں. اور انہوں نے بیٹھ کر ایک قانون بنایا، بڑا ہی خوبصورت قانون، اور اس کے اوپر ایک پوری فہرست ہے کہ ہمارے آج کے بعد ہمارے اس فیملی میں، ہمارے اس علاقے میں کیا کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا ناجائز ہیں. اس کے اندر قبلہ ایسی خوبصورت چیزیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر رکھی ہیں کہ نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا، بڑی بات. اور جہیز نہیں ہوگا فلاں، یعنی بہت ساری تفصیلاً وہ ساری چیزیں ہیں. ایک طرح سے جہاد ہے ابتدائی مرحلے میں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے یہ جیسے آپ بنا رہے ہیں شکیں بنائی ہیں، تو یہ ہر معاشرے کو اپنی جب تک وہ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہر معاشرے، ہر فیملی، ہر علاقے کے جو ذمہ داران ہیں، جو چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، یا جن کی بات کوئی سنتا ہے، مانتا ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کو جواب دہ ہونا ہوگا کہ وہ اگر ایک علاقے کے ایک مخصوص لوگوں کے اوپر وہ اگر ان کی بات چل سکتی ہے اور وہ بات مانتے ہیں ان کی، تو ان کو اس طرف قدم اٹھانا پڑے گا. یہ اس موجودہ دور کی اشد ضرورت ہے. مہنگائی کے دور کے اندر جہاں 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں پر ایک غریب آدمی کیسے یہ سر ان قریب لوٹ آئیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب یہ لوٹ آئیں گے اس نظام کی طرف جو نظام ہمیں اسلام نے دیا ہے. بالکل ایسے ہی ان قریب لوٹ آئیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ واقعی ضرورت ہے اس دور کی، کہ جو ہم نے ایک کام سادگی سے کرنا تھا اور اچھے طریقے سے کرنا تھا اور بالکل معمولی رقم سے کرنا تھا، ہم نے اس کو کتنا بڑھاوا دیا اور اپنے لیے کتنا سہانے روح بنا لیا، کتنا وبال جان بنا لیا. ان قریب یہ لوٹ آئیں گے. یہ میرے رب کا فرمان ہے کہ ان قریب جو نشاط ثانیہ ہے اس سے قبل لوگوں کو شعور آئے گا اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. وہ اقبال نے مغربی تہذیب کو کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہم بنا چکے ہیں یہ ناپائیدار ہے. اصل وہی چیز ہے جو کہ اسلام نے ہمیں دی ہے، سادگی. اللہ کرے کہ ہم اس طرف آ جائیں. میں اس میں صرف عام لوگوں کو رسپانسیبل نہیں قرار دیتا، میں اس میں مذہبی طبقے کے ان افراد کو بھی جو ہے وہ میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا جو کہ اس مرحلے میں آ کر اپنی آواز نہیں اٹھاتے. اور ان کو کہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ رول ماڈل بن جائیں گے معاشرے کے لیے تو اللہ کے حکم سے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے. بے شک. میں اپنی ذات کا للہ اللہ کے فضل و کرم سے احسان کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کرتا ہوں، کسی پر کوئی نیکی نہیں، کوئی احسان نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے جو سسرال والے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، سب کچھ کرنے والے ہیں. انہوں نے اپنی دیگر بیٹیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہوگا لیکن ہم نے ان کو قطعاً منع کر دیا تھا کہ ہم آپ سے جہیز میں کچھ نہیں لیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ یہ کہ جس نے اپنی بیٹی جوان کر کے آپ کو سپرد کر دیا، اس سے بڑھ کر پیچھے رہ کیا گیا ہے. بے شک. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرف ہمارا ذہن آئے گا اور لوگ اس طرف مائل ہوں گے اور توجہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. اور حضور فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو. تو لوگوں کو چاہیے کہ خود بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں تاکہ معاشرے میں نکاح پروموٹ ہو سکے اور برائیاں ختم ہو سکیں. بے شک. محترم حضرات، اس ٹاپک کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں تو میں نے پہلے شروع میں کہا کہ کافی وقت درکار ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو اگر ذکر کیا جائے نا، ایک ایک چیز کو ذکر کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے. بس صرف ایک ہی میں گزارش کروں گا، تمام سننے والے نکاح کو آسان کریں اور جتنا ہو سکے اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے لیے اس معاشرے کے اندر جینا آسان ہو جائے، غریب کے لیے جینا آسان ہو جائے اور غریب کی بیٹی خوبصورت انداز میں اپنے گھر جا سکے. یہ صرف کہنے کی بات نہ ہو، کہنے کی باتیں بڑی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہم چینل پہ بھی کہہ لیں گے، ہم جناب والا لوگ بھی کہہ لیں گے. کہنے کی بات نہیں ہے، اب ہمیں پریکٹیکل کی ضرورت ہے. بے شک. اب ہر شخص اپنا اپنا کردار ادا کرے، فرض نبھائے، ہر شخص اپنے طور پر سوچے. یہ نہ کہے کہ وہ کیا کہے گا. بندوں کے لیے اس قدر مشکل معاملہ ہو گیا ہے. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور پروگرام ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے لیے جو مرضی کر لیں،
جی جی ان کے لیے آپ مر بھی گئے تو انہوں نے کہنا ان کے مرنے کا انداز اچھا نہیں ہاں، شکایات پھر بھی بالکل باقی ایسے۔ رہیں گی، کسی کو آپ خوش نہیں کر سکتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور آخر کار لوگ صرف اتنے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو زندگی اپنے ڈھنگ سے گزاریے، جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ جس میں آپ کی آسانی ہے، جس میں آپ اچھے طریقے سے سروائیو کر پائیں گے، قرض اٹھائے بغیر اور اپنے آپ کو جناب والا فٹیگ میں، مشقت میں ڈالے بغیر، جو آسان لگتا ہے اس آسانی کی طرف آ جائیے۔ خدارا اپنے آپ کو اس طرف لے آئیے۔ اسلام آپ کو ضمانت دے رہا ہے آسانی کی، آسائش کی، سادگی کی، اور تمہیں ہر مسئلے کا حل جب فراہم کیا گیا ہے تو کیوں نہیں اپنے اسلام کی طرف لوٹ آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔